مرد نہیں بلکہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کا باعث عورتیں خود ہوتی ہیں۔ طلاق کے 80% واقعات کے پیچھے ایک عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ساس بہو جب تک اپنا اپنا مقام نہ سمجھے گی تب تک عورت کے ہاتھوں عورت ذلیل ہوتی رہے گی۔ ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے اور عمل دخل سے ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ شوہر اگر بیوی کو مارے گا یا گھر سے نکالے گا یا بڑے خاندان میں رسوا کرے گا تو اس میں بھی ساس اور نندوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب ماں اپنی آنکھوں میں مکر کے آنسو بھر کے بہو کے ان کیے ظلموں کی داستان سنائے گی تو بیٹے کا ہاتھ تو بیوی پر اٹھے گا ہی۔ جب بہن اپنے بھائی کو بھابھی کے نہ کردہ ظلموں کی داستان سنائے گی تو بھائی بہن کے بہتے آنسوؤں کا مداوع تو ضرور کرے گا۔ تو ظالم پھر مرد ہے مگر مظلوم وہی بیچاری کہلائے گی۔ جب بیوی شوہر کے سامنے ساس اور نند کے نہ کردہ ظلموں کی داستان سنائے گی، آنسو بہائے گی اور شوہر اس پہ بھروسہ کر کے گھر علیحدہ کر لیتا ہے تو الزام بے شک مرد پر آتا ہے مگر ذمہ دار یہی عورت بنتی ہے۔ جب آپ ان تمام داستانوں کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ عورت کو مرد سے نہیں، عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ یہی عورت بیچ میں آ کر تمام معاملہ پلٹ دیتی ہے۔ مرد بیچارہ تو رشتے نبھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی شوہر کی حیثیت سے، کبھی بھائی اور کبھی بیٹے کی حیثیت سے، تو کبھی باپ اور سسر تو کبھی چچا اور ماموں۔ ان تمام حالتوں میں عقل مند اور فکر مند انسان اور کامیاب انسان وہ ہے جو جذبات میں آئے بغیر معاملات کا انتہائی منصفانہ اور اعتدال پسندی سے جائزہ لے اور بغیر کسی ادنا طرفداری کے، خواہ بیوی ہو، بہن ہو یا بیٹی ہو، سب کو صبر و تحمل اور برداشت کرنے کی تلقین کرے اور کسی کو کسی پر معمولی ظلم کرنے کی اجازت نہ دے۔ یہی بہتر طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔